السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کورلوش ارحان سیریز کے 20ویں ایپیسوڈ کے دوسرے ٹریلر کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے ٹریلر کے مناظر پر میری پیشن گوئیاں اس دوسرے ٹریلر نے بالکل درست ثابت کر دی ہیں۔ ناظرین، اس دوسرے ٹریلر کا پہلا منظر ایک خاموش مگر انتہائی بھاری جذباتی کیفیت سے شروع ہوتا ہے۔ سلطان ارحان اپنے خاندان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، مگر یہ کوئی عام خاندانی لمحہ نہیں۔ یہاں ہر چہرہ ایک الگ کہانی سنا رہا ہے، ہر نظر میں ایک راز چھپا ہوا ہے، اور ہر خاموشی میں ایک طوفان برپا ہے۔ ارحان آہستہ سے اپنے پہلو میں بیٹی شہزادی اسپرچا کی جانب دیکھتا ہے۔ اس کی موجودگی خود ایک سوال بن چکی ہے، ایک ایسا سوال جو صرف سیاست تک محدود نہیں بلکہ دلوں کے اندر اتر چکا ہے۔ شہزادی اسپرچا کا چہرہ پرسکون دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے اندر بھی ایک طوفان چھپا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اسی لمحے ارحان کی نظر اپنی بیوی نیلوفر خاتون پر جا ٹھہرتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اس سین کی اصل گہرائی سامنے آتی ہے۔ نیلوفر کی آنکھیں نم ہیں، چہرے پر بے چینی واضح ہے، اور اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ناکام۔ اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہے۔ یہ صرف ایک نظر کا تبادلہ نہیں، بلکہ ایک محبت، ایک قربانی اور ایک ممکنہ جدائی کا آغاز ہے۔ یہ منظر آنے والی قسط کے لیے ایک نہایت بڑی پیشنگوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارحان ایک ایسا فیصلہ لینے والا ہے جو ریاست کے لیے ضروری ہوگا، مگر اس کی قیمت اس کی ذاتی زندگی ہوگی۔ نیلوفر اور اسپرچا کے درمیان موجود یہ خاموش کشمکش آنے والے وقت میں ایک شدید جذباتی تصادم میں بدل سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نیلوفر اپنے دل کی جنگ ہار جائے، اور اس کا رد عمل کہانی کو ایک خطرناک موڑ پر لے جائے۔ دوسری طرف اسپرچا، جو اب تک ایک اتحادی تھی، شاید اب ارحان کی تقدیر کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا ارحان ایک حکمران کے طور پر جیتے گا، یا ایک شوہر کے طور پر سب کچھ ہار جائے گا؟ دوسرا منظر ایک ایسے لمحے کو پیش کرتا ہے جہاں جنگ، سازشوں اور اقتدار کی کشمکش کے درمیان زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت، امید، اپنی جھلک دکھاتی ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤالدین اور گونجا خاتون ایک ساتھ موجود ہیں۔ ماحول پرسکون ہے، جیسے وقتی طور پر دنیا کے تمام طوفان تم گئے ہوں۔ علاؤالدین نہایت محبت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ گونجا کے شکم پر رکھتا ہے، اور یہ لمحہ فوراً ناظرین کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ گونجا خاتون کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھرتی ہے، جیسے اس کے دل میں ایک نئی زندگی کی روشنی جگمگا اٹھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور امید نظر آتی ہے، جیسے وہ آنے والے کل کو ایک نئی شروعات کے طور پر دیکھ رہی ہو۔ یہ سین نہ صرف ایک ذاتی خوشی کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ ایک بڑی پیشنگوئی بھی اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ گونجا خاتون بہت جلد ماں بننے والی ہو، اور یہ بچہ آل عثمان کے مستقبل کے لیے ایک نئی امید اور طاقت بن کر سامنے آئے۔ لیکن اس خوبصورت لمحے کے پیچھے ایک چھپی ہوئی فکر بھی ہے، کیونکہ جس دنیا میں یہ کردار رہ رہے ہیں، وہاں خوشیاں اکثر آزمائشوں کے سائے میں جنم لیتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے خطرات اس خوشی کو نشانہ بنائیں، اور یہی خوشی کسی بڑے آزمائش میں بدل جائے۔ علاؤالدین کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی سنجیدگی محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ اس خوشی کے ساتھ ساتھ آنے والی ذمہ داریوں کو بھی محسوس کر رہا ہو۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی ہر لڑائی صرف ریاست کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آنے والے بچے کے مستقبل کے لیے بھی ہوگی۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک نرم مگر گہرا سوال پیدا کرتا ہے، کیا یہ نئی زندگی خوشیوں کا پیغام لائے گی، یا یہ بھی آنے والے طوفان کا شکار بن جائے گی؟ ناظرین، تیسرا منظر ایک تاریک، خوفناک اور علامتی کیفیت لے کر سامنے آتا ہے، جہاں الفاظ صرف کہیں نہیں جاتے بلکہ دلوں میں اتر کر لرزہ طاری کر دیتے ہیں۔ رات کی گہری تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، فضا میں ایک عجیب سا سناٹا ہے، جیسے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہو۔ اسی اندھیرے میں دمرحان اور محبت بھی ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ دمرحان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعل ہے، جس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ کر اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی صفائی اور گہرائی کو مزید نمایاں کر رہی ہے۔ وہ آہستہ مگر بوجھل اور اثر انگیز لہجے میں کہتا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ جہنم کی آگ کیوں ڈراؤنی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تکبر والے دلوں کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے،
اور یہ اسی کی سزا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ ایک فیصلہ سنانے کے مترادف لگتے ہیں، جیسے دمرہان خود کو تقدیر کا منصف سمجھ رہا ہو اور اب وہ سزا دینے کے لیے تیار ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھ میں موجود مشعل کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ خشک زمین، درخت اور ارد گرد کا ماحول لمحوں میں آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ منظر صرف ایک آگ نہیں بلکہ ایک ایسی تباہی کی علامت ہے جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ سین آنے والی قسط کے لیے ایک انتہائی خطرناک پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دشمن اب صرف تلواروں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ آگ، دھوکہ اور مکمل تباہی کے منصوبے سامنے آئیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آگ صرف دشمن کے لیے نہ ہو بلکہ اس کی لپیٹ میں اپنے اور پرائے سب آ جائیں، کیونکہ جب آگ بھڑکتی ہے تو وہ فرق نہیں کرتی۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک خوفناک سوال پیدا کرتا ہے، کیا یہ آگ دشمن کو جلا دے گی یا یہی آگ سب کچھ راکھ بنا دے گی، حتیٰ کہ اپنے بھی؟ چونکہ منظر ایک بھرپور جنگی کیفیت، حکمت عملی اور آنے والے بڑے تصادم کی واضح جھلک پیش کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورحان اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑا ہے۔ تلواروں کی جھنکار اور جنگی نعرے پورے ماحول کو لرزا رہے ہیں۔ ہر طرف لڑائی کا شور ہے اور اورحان خود سب سے آگے کھڑا ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ منظر اس کی قیادت، بہادری اور بے خوفی کو نمایاں کرتا ہے۔ اچانک منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان اور اس کے سپاہی تلواریں بے نیام کی ہوئی کنک قبیلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ان کا سامنا براہ راست شہنشاہ سردار اور اس کے سپاہیوں سے ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک واضح اعلانی جنگ ہے۔ اب کوئی پردہ نہیں، کوئی چھپی ہوئی چھال نہیں، صرف کھلا مقابلہ۔ پھر ایک اور لمحہ دکھایا جاتا ہے جو غالباً اس حملے سے پہلے کا ہے۔ اورحان ایک پرعزم انداز میں کہتا ہے، سردار پہلی دفعہ دھوکہ نہیں کھا رہے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑی عبرت شہنشاہ سردار کا انجام ہوگا۔ یہ الفاظ ایک بہت بڑی پیشن گوئی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اورحان نہ صرف دشمن کو خبردار کر رہا ہے بلکہ یہ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ اس بار انجام مختلف ہوگا اور شاید فیصلہ کن بھی۔ یہ سین اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں اورحان براہ راست شہنشاہ کے قبیلے پر ایک بڑا اور خطرناک حملہ کرنے والا ہے۔ یہ معرکہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن موڑ ہوگا، جہاں ایک طرف اقتدار کا مستقبل طے ہوگا اور دوسری طرف کئی کرداروں کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس حملے میں کوئی بڑا نقصان ہو، کیونکہ دشمن بھی پوری تیاری کے ساتھ موجود ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک زبردست سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا اورحان واقعی شہنشاہ سردار کا خاتمہ کر پائے گا یا یہ جنگ ایک نئی تباہی کا آغاز بنے گی؟ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس پرتجسس ٹریلر کے رہ جانے والے دلچسپ مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔